بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں اشکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ راولپنڈی میں ہونے والی بڑی بیٹھک میں بڑے اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور ان فیصلوں کی وجہ سے تحریک انصاف کی جو خواہشات ہیں وہ دم توڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت اہم فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی بہت اہم اثرات مرتب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ سیکیورٹی سے متعلق ذمہ داریاں اٹھانے والا محکمہ ہے، یعنی کہ پاک فوج کے کور کمانڈرز کی کانفرنس کے فیصلے ہیں، تو لہٰذا ان فیصلوں کے ہماری ملکی معیشت اور سیکیورٹی کے حوالے سے، بالخصوص ہماری جو بارڈرز کی سچویشن ہے اس کے متعلق اور ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بہت اہم قسم کے جو ہیں وہ فیصلے لیے گئے ہیں اور ان کے دور رس اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج کے ویلاگ میں آپ کو بتانا ہے شیخ رشید اور تحریک انصاف کے گنجے بروکر کی سازش جو کہ ناکام ہوئی ہے۔ کس طرح ناکام ہوئی ہے؟ اور تحریک انصاف کی ایک ایسی خواہش کہ وہ جیل کو تحریک انصاف کا کیا کہتے ہیں انتخابی دفتر بنانا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے درخواست بھی جمع کروا دی ہے۔ اب ہوگا کیا ان کی درخواست قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان تمام معاملات پہ آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بھی ہیں۔ جناب علی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا 10 نکاتی انتخابی منشور تو دے دیا، اور آج انہوں نے سکھر میں میڈیا سے بات چیت بھی کی اور اپنے اسی انتخابی منشور کے جو اہم خد و خال ہیں وہ میڈیا کے سامنے ایک بار پھر رکھ دیے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری کو پنجاب کی یاد بڑی ستا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور کو آپشنز دینا چاہتے ہیں کیونکہ لاہور کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، اس لیے میں نے انتخابی میدان کے لیے لاہور کا چناؤ کیا ہے، اور وہ پورا امید ہیں کہ لاہور سے ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ منظور کر لیے جائیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور ہونے بھی چاہیے، انہیں لاہور کی انتخابی سیاست میں آنا بھی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو جنم دینے والا جو شہر ہے وہ لاہور ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور سے رکھی تھی، اور انہوں نے لاہور کو اپنا انتخابی میدان بنایا تھا، وہ لاہور سے الیکشن لڑتے رہے۔ پھر اس روایت کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی قائم رکھا، وہ بھی لاہور سے انتخابی سیاست میں جو ہے وہ رہیں، بطور امیدوار لاہور سے الیکشن لڑتی رہیں۔ اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس جب پیپلز پارٹی گئی تو انہوں نے شاید لاہور سے الیکشن نہیں لڑا تھا، لیکن اب اچھی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے نانا اور اپنی ماں کی روایت کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ لاہور میں آئیں اور ان کی لاہور میں موجودگی اور انتخابی سیاست میں ان کا جو پارٹیسپیشنز ہے اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں ڈیفینیٹلی جان پڑے گی۔ بھائی پیپلز پارٹی جو کبھی لاہور کی سب سے مضبوط جماعت تھی، پھر ظاہر ہے چینج ہوا، پیپلز پارٹی کو ریپلیس کیا، مسلم لیگ نون نے اپنی جو ہے وہ جگہ بنائی، اور مسلم لیگ نون لاہور کی جو ایک مضبوط سیاسی جماعت کے طور پہ آج بھی موجود ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ خود پیپلز پارٹی کی قیادت نے خود کو لاہور اور پنجاب سے دور کیا، اور اس کے اثرات آج ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ جب پیپلز پارٹی کی قیادت کے رویے سے متنفر ہوا تو پھر ان کے پاس تحریک انصاف کی صورت میں، عمران خان کی صورت میں ایک آپشن آئی، اور انہوں نے اسے ویلکم کیا، اس کو سپورٹ کیا۔ آج دوبارہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ریوائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ ان کا حق ہے، انہیں یہاں پہ آنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے ایک بڑی خوبصورت آج بات کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے نفرت کی جو سیاست ہے، تقسیم کی جو سیاست ہے، اس کو دفن کرنا ہے، اور دفن اس کو ہونا بھی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے جو شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بات کی اس پر میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب وہ وزیر خارجہ تھے تو وہ بھول گئے تھے کہ ایک وقت تھا جب وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر خارجہ بھی تھے، لیکن عمران خان کے دور حکومت میں شاہ محمود قریشی صاحب ایوان میں کھڑے ہو کے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے، اور ان پر الزامات بھی لگاتے تھے۔ اسی طرح
فریال تالپور اور آصف علی زرداری کی گرفتاری کے موقع پر بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جناب یہ کوئی برا کام نہیں ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ادارے آزاد ہیں اور وہ آزادی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا، پولیس اہلکاروں نے انہیں دھکے دے کے بختر بند گاڑی میں بٹھایا، تو بلاول بھٹو زرداری نے اس واقعے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہوا یہ زیادتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح کا جسٹر جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے بھی آیا۔ انہوں نے بھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ زیادتی، حالانکہ وہ ملتان کی سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک اچھا جسٹر جو ہے وہ دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تحریک انصاف والوں کو بھی اللہ اس کی توفیق دے، ان کو اس بات کی سمجھ آئے کہ یار سیاست میں جو ہے وہ ذاتی لڑائیاں نہیں لڑی جاتی۔ آپ سیاست کو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ معاملہ جو ہیں وہ ذاتی دشمنیوں میں کنورٹ ہو جائیں۔ اچھی بات ہے، ایک اچھی سیاسی روایت ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ لیکن بلاول صاحب نے بڑی خوبصورت ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ ہم غلط تھے، ہماری توبہ، ہم ایسا نہیں کریں گے، ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے۔ اور آج پیپلز پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اگر تحریک انصاف کے لیے سپیس پیدا کر رہی ہیں تو وہ اسی لیے کر رہی ہیں کہ ان کو کارنر نہیں کیا جانا چاہیے، سیاست کے دروازے بند نہیں کیے جانے چاہیے۔ لیکن 9 مئی کی انتشاری سیاست جنہوں نے کی ہے ان کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف کے وہ لوگ جو سیاستدان ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں اور وہ انتشاریوں سے الگ خود کو کرنا چاہتی ہیں، یہ ان کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 9 مئی والوں کو آپ ڈس آن کریں اور سیاست کریں، سب آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نہ تو یہ عمران خان کو ڈس آن کر رہے ہیں اور پھر ان کو سیاست کی اجازت کیسے ملے گی؟ اب دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کے ساتھ اپنے متوقع امیدواران کے حوالے سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اڈیالہ جیل جو ہے وہ تحریک انصاف کا کوئی انتخابی دفتر ہے، ان کا پارٹی آفس ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے یہ جو ہے 8-10 گھنٹے ایک نااہل شخص کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ جس کے خلاف سنگین ترین مقدمات ہیں، اس کے ساتھ یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ اور کس حیثیت میں مشاورت ہوگی یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نااہل شخص کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ تو نہیں ہو سکتا، عہدیدار نہیں ہو سکتا، تو عمران خان کی حیثیت کیا ہے؟ آج عمران خان سے مشاورت کر کے کسی کو ٹکٹ جاری کر دیا جائے اور کل اس میٹنگ کی بنیاد پر کہ جناب یہ تو میٹنگ ہوئی اس مقصد کے لیے تھی، عمران خان نے اس میں اپنا کنسلٹ دیا اور ان کے کہنے پہ فلاں بندے کو ٹکٹ دیا گیا اور یہ معاملہ کسی کورٹ آف لا میں چلا جائے گا۔ اور جس طرح میاں نواز شریف کی نااہلی، وہ نااہلی اب تو ختم ہو چکی ہے نا، ساری حقیقتیں بیان سامنے آ چکی ہیں، لیکن اس کی آڑ میں جس طرح ان کو پارٹی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا، پھر سینٹ انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواران سے شیر کا جو انتخابی نشان تھا، جو ٹکٹ تھا، وہ واپس لیا گیا، ان کو آزاد حیثیت میں سینٹ کے الیکشن لڑنا پڑے۔ تو اب یہ اگر ٹکٹ کا معاملہ کبھی بھی چیلنج ہوگا تو پھر ان کی حیثیت کیا ہوگی، پھر معاملہ کہاں پہ جائے گا، پھر قانونی اور آئینی پوزیشن کیا ہوگی، یہ بھی ایک بڑا کویسچن مارک ہے۔ لیکن جناب عدالتوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ جیل ہے یا تحریک انصاف کا آفس ہے کہ جہاں پہ یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے شیخ رشید اور گنجا بروکر، یہ گنجا بروکر میں نہیں کہہ رہا بھائی، بار بار میں سمجھاتا ہوں، سمجھانا اس لیے پڑتا ہے کہ وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ لوگوں کو الٹے نام لیتے ہیں، میں نہیں لے رہا، میں ان کو جناب لطیف کھوسا، سردار محمد لطیف کھوسا کہتا ہوں، لیکن یہ عمران خان کہتے تھے نا۔ مطلب اب اگر یہ میں کہہ دوں کہ عمران خان کہتا تھا جس کی حیثیت چپڑاسی کی نہیں ہے وہ بندہ، اور جسے عمران خان کہتا تھا گنجا بروکر، وہ دونوں وہ مل کے جو سازش کر رہے تھے، اس کو بیرسٹر علی گوہر نے جو عمران خان کا پپٹ ہے اس نے جناب یہ سازش ناکام بنا دی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں عمران خان کی زبان میں آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ ان کا نام جسے میں گنجا بروکر کہہ رہا ہوں عمران خان کے ورڈز میں، ان کا اصل نام لطیف کھوسا صاحب ہے۔ شیخ رشید صاحب اور لطیف کھوسا صاحب نے ایک سازش کی، وہ سازش آپ کے سامنے ہے۔
ایک شیخ رشید کی حمایت میں ایک ویڈیو بیان جاری ہوا تھا لطیف کھوسہ صاحب کا، جس میں وہ کہتے تھے کہ جی شیخ رشید صاحب ہمارے درینہ ساتھی ہیں، وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے رہے، اس کی حکومت کا حصہ رہے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں اور ہم آئندہ بھی مل کے چلیں گے اور ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا، یہ بیان کیوں ریکارڈ کروایا گیا؟ یہ بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ میں نے بھی اور مختلف لوگوں نے بھی ڈیفینیٹلی خبر دی تھی، اور پھر اس کے بعد شیر افضل مروت نے، بیرسٹر علی گوہر نے، مختلف لوگوں نے یہ بیان بھی دیے کہ جناب علی شیخ رشید کو تحریک انصاف سپورٹ نہیں کرے گی اور پنڈی میں ان کے خلاف اپنا امیدوار دے گی، کیونکہ ایک ڈیسیژن لیا جا چکا ہے عمران خان کی طرف سے کہ جس بندے نے پریس کانفرنس کی ہے 9 مئی کے بعد، کوئی پروگرام کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، اس کو نہ ٹکٹ ملے گا نہ ہم اس کی حمایت کریں گے۔ تو وہ شیخ رشید بھی انہی میں شامل ہے، اور ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ تمام حلقوں میں ہم نے اپنے امیدوار دینے ہیں۔ تو جناب شیخ رشید کا ہو گیا تھا صفایا۔ شیخ رشید نے یہ تاثر زائل کرنے کے لیے لطیف کھوسہ صاحب کی حمایت لے کے ان سے یہ بیان دلوا دیا۔ وہ گول مول سا بیان ہے لیکن تاثر یہی دینے کی کوشش کی۔ اب بیرسٹر علی گوہر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ جس بندے نے پریس کانفرنس کی اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا، یہ فیصلہ ہو چکا۔ اور پھر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی شیخ رشید کا سٹیٹس کیا ہوگا، کیا اسے ٹکٹ ملے گا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، لیکن پرنسپل ڈیسیژن یہ ہے کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس سے ٹکٹ نہیں ملے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کے امیدواران تمام حلقوں میں اپنے اپنے امیدواران کھڑے کرنے ہیں۔ شیخ رشید کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب شیخ صاحب تو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، وہ ہمارے ورکر کارکن بنیادی رکن نہیں ہے، وہ ہماری پارٹی کے عہدیدار نہیں ہیں، ان کی اپنی جماعت ہے، اپنی ان کی شناخت ہے، اپنا ان کا انتخابی نشان ہے، وہ اس سے الیکشن لڑیں گے۔ تو جناب علی شیخ رشید اگر قلم دعا سے الیکشن لڑے گا اور عمران خان کا تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے وہ تحریک انصاف کے انتخابی نشان سے میدان میں موجود ہوگا، تو پھر شیخ رشید کی سیاسی انتخابی حیثیت جو ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور کمنٹس باکس میں آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیسی لگتی ہے ان کی انتخابی حیثیت، کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ پھر شیخ رشید کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ یہ آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ اور جناب علی شاہ محمود قریشی صاحب واپس اڈیالہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ ان کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر ان کے لیے اڈیالہ کے دروازے کھل گئے ہیں، چونکہ کل باہر ہی نہ آ رہے تھے، تو اب بالآخر واپس ان کو بھیج دیا گیا ہے، وہاں پہ جا چکے ہیں، اور ویسے بھی درخواست آ چکی کہ مشاورت کرنی ہے، تو وہاں پہ جناب قریشی صاحب کو آنا بھی تو ضروری تھا نا۔ چلیں اب اگر اجازت ملتی تو وہاں پہ مشاورت کر لیجیے گا، لیکن اجازت دینے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اجازت دیں یا نہ دیں، پھر معاملات قانونی نکات اہم معاملات جو وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ اور جناب اب تحریک انصاف کی وہ امیدیں جن پر پانی پھر گیا، وہ خواہشات جو دم توڑ گئیں اور کیوں توڑ گئیں، اس بڑی خبر پہ آتے ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں ہونے والی یہ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے، اس میں بہت اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ اچھا، ایک جو سب سے بڑا فیصلہ ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب علی الیکشن کمیشن کو آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی کے لیے، چونکہ وہ فوج کی مدد ان کو مطلوب ہے، وہ اس حوالے سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، تو فوج کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے کور کمانڈرز کانفرنس نے فیصلہ دے دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب علی جو بھی الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش کر رہے تھے، ان سب کی سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 8 فروری کی تاریخ دی، پھر اس تاریخ کو پتھر کی لکیر قرار دیا، اور جب لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے فیصلہ لیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے، رات کے اندھیرے میں اور بڑی بریک قسم کی کارروائی ڈالی گئی کہ ایسا فیصلہ تھا کہ جس کی وجہ سے ٹیکنیکلی طور پہ پورے ملک میں الیکشن پروسیس رک گیا۔ پھر اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دیا، اور سپریم کورٹ نے بہت واضح انداز میں کہا کہ انتخابات کے راستے میں کسی رکاوٹ کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، برداشت نہیں کیا جائے گا، اور انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے۔ اب دوسری بڑی جو طاقتور فورس ہے وہ آرمی چیف کی سربراہی میں ہونے والی کور کمانڈر کانفرنس ہے۔
چونکہ فوج بھی اب چیف جسٹس کے پیچھے کھڑی ہو چکی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مکمل طور پہ سیکیورٹی جو ہے وہ فراہم کریں گے، تو اب جناب پیچھے میرا خیال ہے کہ کوئی جواز کسی کے پاس نہیں بچے گا۔ ہاں، اکا دکا جو وارداتیں کی جا رہی ہیں، جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ میں جا چکا ہے معاملہ، تو لہٰذا اب یہ معاملات جو ہیں چیف جسٹس صاحب کی آمد کے ساتھ، چونکہ چھٹیاں چل رہی ہیں نا سپریم کورٹ میں، تو ان کی آمد کے بعد سپریم کورٹ میں یہ ٹیک اپ ہوں گے کیسز، اور ہوپ فلی کہ انتخابات کا جو شیڈول ہے وہ متاثر نہیں ہوگا اور انتخابات اپنے شیڈول کے مطابق 8 فروری کو انعقاد پذیر ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر کانفرنس نے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو اہم فیصلے لیے ہیں اس کے حوالے سے بھی کہ یہ تمام جو میئرز لیے گئے ہیں، وہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، وہ اسمگلنگ کا خاتمہ ہو، وہ ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو، وہ دہشت گردی کا معاملہ ہو، تو اس حوالے سے فوج کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کنٹینیو کریں گے اور ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن کے اشارے پر کام کرنے والوں سے مکمل طاقت کے ساتھ نپٹیں گے۔ اب یہ کون ہو سکتے ہیں، کون سے لوگ ہیں؟ چونکہ ریاست پاکستان کو غیر مستحکم، کچھ لوگ جو ہیں وہ معاشی طور پہ غیر مستحکم کرتے ہیں، کچھ لوگ سیاسی طور پہ غیر مستحکم کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی اور طریقے سے وارداتیں بھی ڈالتے ہیں، تو لہٰذا وہ سب کے لیے ان چند الفاظ میں بہت واضح پیغام ہے، اور میرے خیال میں جو پیغام تھا وہ میں نے آپ تک وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے۔ ہاں، آپ اس کو کیسے سمجھ رہے ہیں اس پیغام کو، یہ ضرور بتائیے گا، کمنٹس باکس حاضر ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔